یہی ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو UN کی ورکنگ کمیٹی بلائی جائے بلوچستان، وہ انسانی حقوق کے پامالیوں کا نوٹس لے خود. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم راہ کے ایجنٹ ہیں، ہم یہاں جو ہے نا اپنے اس کے لیے لائے ہیں، تو آپ جو ہے نا UN کو بلائے. جیسے بے نظیر قتل کیس میں UN لائی گئی، تو اس طرح بلوچستان میں جو جاری نسل کشی ہے جو دہائیوں سے جاری، میں نے ایک مرتبہ کہا بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کرے پلیز. چینی قونصل خانے پہ حملہ ہوا، آپ پلیز اس سوال کو، آپ چینی قونصل خانے کا حملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ 2006 میں میرا سوال اتنا برا تو نہیں تھا. میرا سوال برا نہیں ہے، آپ پلیز مجھے بولنے دیں. میں سب کی مذمت کرتی ہوں، میں تمام جو بھی وائلنس آپ PLA کی مذمت کرتی ہیں؟ جی ہاں کرتی ہوں. کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ کیا آپ ان ماؤں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھائے ان کی مذمت کری ہے؟ میں مذمت کرتی ہوں، آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں مذمت کرتی ہوں BLA کی، آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آج ہم بھی بلوچ مظاہرین سے ملنے گئے تاکہ براہ راست ان سے رابطہ کر سکیں، لیکن مظاہرین ہمارے ساتھ جس طرح پیش آئے وہ ان کے پرامن ہونے کی کلئی کھولنے کے لیے کافی ہے. آئیے آپ کو میں کیمپ لیے چلتی ہوں جہاں پر ڈاکٹر مہارنگ بھی موجود تھیں اور ان سے کیا سوال پوچھے گئے میری جانب سے اور انہوں نے سوالات کے جوابات کیا دیے اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب دیکھیے گا. جی تو یہ جو ریلی جن کی قیادت میں آئی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی ریلی ہے جس کی آپ قیادت کر رہی ہیں، آپ احتجاج کی شکل میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ نسل کشی بند کی جائے، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے اس کو بند کیا جائے، اور جو بلوچ لاپتہ افراد ہے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی جو بلاچ کے معاملے کے بعد آپ نے اس تحریک کو باقاعدہ اس کا آغاز کیا اور آپ نے کہا کہ یہاں سے بھی تحریک چلی ہے، اور اس حوالے سے جو ان کے لواحقین ہیں ان کے جو مطالبہ تھا پہلے کچھ اور تھا، اب مطالبہ کچھ اور ہے. پہلے صرف وہ مقدمے کا اندراج چاہتے تھے اور اب وہ TTD کے خلاف مقدمے کا اندراج چاہتے تھے. اب وہ جو مطالبہ تبدیل ہو گیا کہ جی میں مطالبہ چلا گیا. اس پہ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ مطالبہ اچانک سے تبدیل کیسے ہوا، کس کے کہنے پر ہوا، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے، یہ کسی کے کہنے پر تبدیل نہیں ہوا ہے. اس تحریک کو بلوچ یکجہتی کمیٹی پہلے دن سے لیڈ کر رہی تھی. ہم نے CTT کے جو غیر قانونی جو لوگوں کو مارنا ہے اس کے خلاف پہلے بھی تحریکیں چلائی ہے. 2022 میں 10 لوگوں کو زیارت میں جو ہے نا مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی. وہ سارے لاپتہ افراد کے لواحقین تھے، جن میں سے 3 کے کیسز پاکستان کے کمیشن میں چل رہی تھی، عدالتوں میں ان کے کیسز جا رہے تھے. شہزاد بلوچ جو کلات کا رہنے والا تھا. تو اس کے بعد بھی جو ہے نا ہمیں ایشورٹی دی گئی. وفاقی جو وزیر قانون ہے ان کی ٹیم آئی، انہوں نے کہا ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو بند کریں گے، ہم FIR کریں گے. لیکن ان FIRs کا کوئی بھی وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک ادارہ اب FIR کر کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جن لوگوں نے اس کو مارا ہے ہم نے اس کے خلاف FIR کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم فرد کو کیوں پکڑے؟ ٹھیک ہے نا. جس نظام نے اس کو یہ کہا، ظاہر سی بات ہے CTT کے کسی بندے کا جو ہے نا بلاچ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ بنیادی طور پر بالاچ کو جب 10 روزہ ریمانڈ میں رکھا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ذمہ داری اسٹیٹ کی تھی، وہ اس کی حراست میں تھا، اس کا شہری تھا، اس پر کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوا تھا. ان کا جو BLA سے تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے اس کی کیا کہانی ہے؟ کیا کس تعلق کی BLA سے تعلق کس نے ثابت کیا؟ کیا آپ کی عدالت نے ثابت کیا؟ کس عدالت نے ثابت کیا؟ کون سا عدالت تھا جس نے ثابت کیا کہ BLA سے اس کا تعلق تھا؟ کسی کے کہنے سے تو BLA سے تعلق نہیں بنتا ہے. آپ کی کس عدالت میں جو ہے نا شواہد یہ بات کہ انہوں نے دوران حراست جو ہے نا یہ ایکسیپٹ کیا ہے؟ میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. کسی بندے کو پکڑنا، اس کو تشدد کرنا اور آپ بعد میں یہ کہنا کہ اس نے تشدد کے دوران جو ہے نا یہ ایکسیپٹ کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اگر ان کا BLA سے تعلق تھا تو اپنی عدالتوں میں اس کو پھانسی کی سزا دیتے، اس کو قید کی سزا دیتے تو وہ جسٹیفائبل ہوتا. لیکن اس کو جو ہے نا اس طرح قید کرنا، اس کو حراست کے دوران وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ اس عدالت کی ذمہ داری تھی، اس جج کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کا قیدی تھا، وہ اس ملک کا شہری تھا، اس کو دفاع کا حق دیا جاتا تھا. آپ جو بول رہے کہ یہ تحریک یہاں تک کیسے پہنچی، یہ وہ غیر سنجیدگی تھی. بالاچ بلوچ کے قتل کے خلاف سیشن کورٹ نے جب CTT پر FIR درج کیا تو اسی دوران جان اچکزئی اور وزیر داخلہ نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم اس FIR کو قواش کریں گے. وہ اسٹیٹمنٹس میڈیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس بات کا ثبوت ہے. اس سے ہمیں یہ لگا کہ FIR جو ہے نا وہ ناکافی ہے. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، آپ کے بارے میں بھی تاثر ہے کہ آپ کے والد کا بھی BLA سے تعلق تھا، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، میں 12 کہہ چکی ہوں کہ میرے والد کا تعلق جو ہے نا کسی اس سے نہیں تھا. میرے والد کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا. جب کہ کیسے ثابت کریں گے؟ میں ثابت نہیں کروں گی، آپ کی عدالتیں ثابت کرتی. اگر
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کا تعلق کسی تنظیم سے تھا، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے سول ڈیموکریسی پر سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ کی عدالتیں کس لیے تھی، کیونکہ آپ کی کسی عدالت نے میرے والد پر کوئی میرا والد دوران حراست تھا، اس پر 3 سال جو ہے نا آپ نے کیسز چلائے، ان کیسز کے دوران وہ جو بری ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب سوری یہ آپ کا لاسٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے. تو جو لاسٹ کوشچن کیوں؟ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. نہیں میں 10 منٹ آپ نے کمٹ کیے نا. اچھا میں سوال کا جواب دے رہی تھی. اگر پاکستان میں سول ڈیموکریسی، اب سب سے پہلے پاکستان، میرے سوال سخت لگ رہے ہیں؟ جی نہیں سخت نہیں لگ رہے ہیں، بالکل میں ہر سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو جو ہے نا ایک آپ نے ذمہ کہا دار، نا کہ بس آپ کا ہی لاسٹ سوال ہے. کیونکہ وہاں سے مجھے پکار آ رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ذمہ دار صحافت کا وہ اپنانا چلیے، چاہیے. آپ نے 10 منٹ کمٹ کیا، میں کو 10 منٹ بعد اسپیک کر دوں. جی. میں جو بھی لوگ میرے والد پر الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں مانتے ہیں تو اس ملک کے کس عدالت نے میرے والد پر جو ہے نا جو الزام یہ لوگ عائد کر رہے ہیں وہ ثابت کیے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. میرے پاس کچھ سوال ہے، آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے، میں جلدی سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ لوگ جو تربت سے یہاں پر پہنچے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سیدھے راستے سے کیوں نہیں آئے؟ قلعہ سیف اللہ سے ہوتے ہوئے یوب جاتے، پھر ڈی آئی خان آتے، پھر اسلام آباد آتے، یہ کیوں نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اس سوال کو میں سمجھ نہیں پایا، پلیز اس کو ایکسپلین کریں. آپ نے اتنے سارے لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شیلٹر یہاں پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو یا ان کا مالی اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ ان کے مالی اخراجات ہے ہی نہیں. ان کے مالی اخراجات سب سے پہلے ہم نے اس روٹ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ پلیز تسلی سے میں کوئی اینکر پرسن نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. ہم یہاں بہت تحمل سے آئے ہیں. آپ کے اندر اگر کوئی انسانی وہ ہے تو آپ تحمل سے، آپ نے سوال کیا، میں آپ کو تحمل سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے نا. ذمہ دار صحافی کی طرح آپ بات سنیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی کے کہنے پر آئے ہیں تو میں ان کو بھی بول رہی ہوں. آپ اس طرح کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ نے تو اب سے بہت آرام سے بات تسلی سے بات سنیں میری، ٹھیک ہے نا. تسلی سے بات کریں. میں یہ جو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے جو میڈیا ہے جس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے کپڑے نوچے جاتے ہیں اور جس طرح بات کی جاتی ہے نا، ہم وہ لوگ ہے ہی نہیں. ہم الگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جبر کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم تحمل رکھتے ہیں. تو تحمل سے ہم سے بات کیا کریں، ٹھیک ہے. صحیح ہے. سب تو ہر بات پہ آپ سب سے پہلا نہیں سب سے پہلا جواب یہ کہ آپ کا لہجہ ہی اس طرح ہے. آپ جو ہے نا پلیز لہجہ آرام سے آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں لہجہ اپنا نرم کرے پلیز میڈم، پلیز. آپ نے تو میرے تیسرے سوال پہ کہہ دیا کہ بس اب ہم ختم کر دیں گے اس کو. نہیں وجہ یہ کہ میں نے آپ کو پہلے ہی 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے. میں اور بھی بات کرنے کی تیار ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں چھپانے آئے ہیں. روٹ ہم نے کیوں اپنایا؟ یہ روٹ اس لیے تھا کہ پورے بلوچستان کا مسئلہ تھا، کیونکہ بلوچستان کوئی سلیمان کے بغیر ادھورا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بلوچستان بھر میں رجسٹریشن کی. ہم کولو گئے، بارکان گئے، بارکان کے بعد اور مالی اخراجات کی بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں ہم لوگ یہاں کیا مالی اخراجات ہے یہاں پہ. ہم لوگ اتنے سارے لوگ ہیں، ان لوگوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ یہاں کیسے بیٹھے ہوئے نا؟ سوال ہے کھانا پینا. میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ صرف اور صرف ہم لوگ جو ہے نا کھانے پینے کا انتظام یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے. کھانے پینے کا وہ اپنا انتظام خود کرتے. صرف اور صرف جو فیملیز بیٹھی ہوئے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رضاکارانہ طور پر کوئی چائے لاتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس رہنے کو کوئی گھر بھی نہیں ہے، یہ شام کو یہیں پہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہ ہی اگر کوئی بندہ آ کر جو ہے نا ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے بعد جو ہے نا اور کچھ نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر مہارگ، آپ سے مذاکرات میں کہا گیا تھا کہ جائز مطالبات سارے مانے جائیں گے، پھر مسئلہ کیا تھا؟ پھر کیا مطالبات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مانے جائیں؟ دیکھیں سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ تھا، ہم نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا انتظامیہ کو کہ وہ جو ہے نا اس 3 دن کے اندر جو ہے نا جو لوگ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کرے، اور جو یہ تحریک چلی تھی جہاں وہاں FIR کیے گئے تھے تو ان FIR کو قواش کیا جائے. اور اس کے بعد ہم ہماری جو آگے مطالبات ہیں وہ ہم نے پریس کانفرنس کے تھرو جو ہے نا پوری میڈیا کو اور اسٹیٹ کو ہم سامنے لے کر آئے ہیں. تو ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو UN کی ورکنگ کمیٹی بلائی جائے بلوچستان، وہ انسانی حقوق کے پامالیوں کا نوٹس لے خود. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم راہ کے ایجنٹ ہیں، ہم یہاں جو ہے نا اپنے اس کے لیے لائے ہیں، تو آپ جو ہے نا UN کو بلائے. جیسے بے نظیر قتل کیس میں UN لائی گئی، تو اس طرح بلوچستان میں جو جاری نسل کشی ہے جو دہائیوں سے جاری ہے اس پر. ڈاکٹر مہارنگ، آپ نے یہ بلوچستان کے حوالے سے بات کی، وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں. BLA کی ہم بات کریں، BLF کی بات کریں، BRA کی بات کر لیں. ابھی حال ہی میں یہ جو پنجابی مزدوروں کے ساتھ کیا گیا انتہائی افسوسناک، قابل مذمت، آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ شدید غلط ہے؟ دیکھیں ہم نے مسلسل کہا ہے کہ ہم ہر طرح کے تشدد کی مذمت کرتے ہیں. ہر BLA کی، BLF کی، ان کی جو دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کر رہا ہے، بالکل میں ان کی مذمت کرتی ہوں. جو بھی وائلنس آپ کو لگتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں بہت زیادہ؟ میں نے ایک مرتبہ کہا، بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں پلیز. چینی کونسل خانے پہ حملہ ہوا، آپ
پلیز اس سوال کو آپ چینی قونصل خانے کا عملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ 2006 میں میرا سوال اتنا برا تو نہیں تھا. میرا سوال برا نہیں ہے, آپ پلیز مجھے بولنے دیں. میں سب کی مذمت کرتی ہوں, میں تمام جو بھی وائلنس آپ یہ لے کے مذمت کرتی ہیں. جی ہاں کرتی ہوں. کیا آپ بلوچ جینوسائیڈ کی مذمت کرتی ہیں؟ کیا آپ پھر ماؤں کے پیاروں کی جو آپ نے اٹھائے ان کی مذمت کری ہے؟ میں مذمت کرتی ہوں, آپ مذمت کرتے ہیں. میں مذمت کرتی ہوں بی ایل اے کی, آپ کیا اپنے اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ آپ میرے سوال کا آپ بولے کیا آپ مذمت کرتی ہے؟ آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ اتنی ہائپر کیوں؟ میں نے